حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو، اس لیے میں ذرا فاصلے سے ایک جگہ چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں ابو ذر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر ادھر آؤ۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا، پھر آپ نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مال خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا، تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر اور چلا، اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھریلے میدان میں چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اتنے دور چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ واپس آ گئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، جب آپ میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اس پتھریلے میدان میں کس سے بات کر رہے تھے؟ مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس پتھریلے میدان کے کنارے میں میرے سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کہا آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اے جبرائیل، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگرچہ وہ شراب پیے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کے اس جیسی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہوگا، اگرچہ ابو ذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔